الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن پاک کے اندر قربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج قرآن کی زبان میں اور قرآن کی روشنی میں قربانی کے احکام دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے قربانی کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ جس طرح روزے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ بھی اس امت کے اندر نیا سلسلہ نہیں ہے بلکہ پرانا سلسلہ ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے، مخصوص عبادت۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا چوپائے جانوروں میں سے۔ اب قربانی کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اس کا ذکر ہے اذ قربا قربانا، کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی، اس میں سے حابیل نے ایک قربانی پیش کی۔ پہلے زمانے میں قربانی میں ہوتا یہ تھا کہ آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی، اس سے قبولیت کا پتہ چل جاتا تھا۔ یہ تو اس امت پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کے عیب پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو بہرحال حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اور قابیل جو تھا اس نے چند کھائے ہوئے خوشے اللہ کی قربانی کے لیے پیش کیے، لیکن آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ تو اس نے بجائے اس کے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا، وہ ضد میں آ گیا اور اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے اصولی بات بتائی انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی تو تقوی والوں سے قبول کرتے ہیں۔ جیسے آگے بھی آئے گا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے یہ قربانی کا پہلا سلسلہ تھا جو قرآن میں منقول ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس قربانی کا ذکر ہوا کہ کسی آدمی کو مار دیا گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے خود خواب دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے فدیہ دیا ایک عظیم ذبح۔ تو بہرحال یہ قربانی پچھلی امتوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور مشرکین مکہ کے اندر بھی قربانی کرنے کا رواج تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ آہستہ آہستہ شرک کی طرف مائل ہوئے، تو اللہ کے نام کے علاوہ بتوں کے نام کی بھی قربانی کرنے لگے۔ اور وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو شریک کیا۔ اور وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ نَصِيبًا، اللہ کے لیے بھی حصہ مقرر کیا، بتوں کے لیے بھی حصہ مقرر کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان کو چاہیے کہ ذکر کریں، اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے۔ تو اللہ کا رزق ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کو قربان اللہ کے نام پر کیا جائے۔ پیچھے آیتیں گزری ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ تو بتوں کے اندر گندگی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
یہ تعلیم امت کو دینے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی ہو، اگر ان سے بھی شرک کا کام ہو جائے تو یہ سارے اعمال کو باطل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب نبی کی یہ کیفیت ہے تو پھر امتیوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ نبی ان سارے کاموں سے بیزار ہیں، شرک سے بیزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ تو جو چوپائے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی قربانی کرنا جائز ہے، اور وہ سورۃ الانعام میں ذکر ہے 8 ازواج، 8 طرح کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، اور اسی طرح بکرا، بکری، اور بھیڑ اور دمبا جس کو مینڈا وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اسی کے آگے جھک جاؤ۔ اسلام نام ہے اپنے آپ کو تابع کرنا شریعت کے۔ عقل میں بات سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، اللہ کا حکم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا، اپنے جذبات کو، اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنی عقل کو، ہر چیز کو چھوڑ کر شریعت کو ماننا، یہ عقل کی چیز ہے، یہ شریعت کے ماننا، یہ اسلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو، اگر یہ دین عقل کے تابع ہوتا تو جو موزوں پر مسح کیا جاتا ہے اوپر، وہ پاؤں کے نیچے کی طرف کیا جاتا، حالانکہ عقل یہی کہتی ہے کہ ساری گندگی، مٹی وغیرہ نیچے لگتی ہے، مسح اوپر کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر ہم اپنی عقل کو چھوڑ دیں گے اور شریعت کے مطابق چلیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مذکر کے لیے حصہ ڈبل رکھا ہے، مؤنث کے لیے ایک رکھا ہے۔ عقل میں بات نہیں آ رہی، ظاہر ہے لڑکی ہے، خاتون ہے، وہ کماتی نہیں ہے اور بھی بہت سارے کام نہیں کرتی، اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا، لیکن جب اللہ کا قرآن نازل ہو گیا تو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ چھوڑ دینا، اس کا نام فرما برداری اور اسلام ہے۔ وبشر المخبتین، آگے فرمایا کہ خوشخبری سنا دیں المخبتین، عاجزی انکساری اختیار کرنے والے کو۔ تو جو اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، جس کو حدیث مبارکہ میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں نصیب کریں گے۔ اس لیے آگے دعا بتاؤں گا کہ جب قربانی کی جاتی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، اللہم منکا ولکا، عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اے اللہ یہ جو قربانی کا جانور ہے، یہ قربانی ہے من کا، یہ تیری ہی طرف سے، ہمارا اس میں کمال نہیں ہے، تیری توفیق ہے، تو نے ہی مال دیا۔ ظاہر ہے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کپڑے بدن پر نہیں ہوتے، ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ تیری ہی طرف سے ولکا، اور تیرے حضور پیش کیا جا رہا ہے، گویا ہمارا اس میں کمال نہیں ہے، تو نے ہی ہمیں مال دے کر بڑا احسان کیا ہے، اب ہم اسی احسان کو جو ہمارے اوپر ہے اس کو، احسان کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وبشر المخبتین، جو عاجزی انکساری اختیار کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے ان کی کو خوشخبری سنائے۔ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ایک ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کی ہیبت، اللہ کی تخلیق کی عظمت کی وجہ سے۔ اب اتنا بڑا سمندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اب اتنا بڑا سمندر دیکھ کے دل میں ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، ایک عظمت آتی ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کے سلسلوں کو دیکھیں کیسی ہیبت آتی، اور جو پہاڑوں پر برف جمی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت آتی ہے۔ تو جب بھی اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی تخلیق کا ذکر ہو، اللہ کی مخلوق کا ذکر آئے، تو دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، ہیبت طاری ہو جائے۔ آگے فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، اور جو کچھ تکلیف، پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں آئے اس میں جمے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ برائی والا خیال نہیں رکھتے، اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے، آج کل لوگ کفریہ جملے نکال دیتے ہیں منہ سے، اور جو ہے اس پر اللہ کی طرف سے فوری پکڑ نہیں آ رہی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ لیکن بارش ہوتی بند ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ کیسے بارش بند ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟
اسی طرح میں نے خود سنا چاند رات میں ایک دن رات بھر بارش ہوئی، کاروبار نہیں چل سکا، ایسے کفریہ جملے بول رہے تھے، بس اللہ کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تو جو بھی حالات آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، یہ سب زندگی ہے، اس لیے اس پر جو ہے جمے رہنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا، یہ صبر کرنے والوں کی صفت ہے۔ اس لیے جو قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر اور امن میں کمی کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں، جان میں، پھل وغیرہ میں کمی کر کے، اس صورت میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ کو مکمل اختیار ہے، جس طرح چاہے آزمائے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جتنی مصیبتوں سے ہمیں گزارا جائے گا، اس کی اللہ تعالیٰ قدردانی کر ہمیں بڑھ چڑھ کر انعام دیں گے۔ اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صبر کرنے والے لوگوں پر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، ورحمہ، اور عام رحمتیں بھی ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ بنا۔ تو حالات تو آنے ہیں، کوئی آدمی خوش نہیں ہوگا، لیکن حق کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ کے راستے پر، دین کے راستے پر چلتے ہوئے جو بھی حالات آئیں، ان کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا، اس کے سامنے جھکے رہنا، یہ اللہ کے سامنے صبر کرنا ہے۔ آگے وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اس کے علاوہ اور بھی خرچے ہیں، جس کو فرمایا کہ قُلِ الْعَفْوَ، کہ جتنے بھی زائد ہو وہ چیز بھی خرچ کیا جائے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جو تم خرچ کرو تو وہ بہتر ہے مال میں سے، تو والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ تو اس لیے وَلِلسَّائِلِ حق، تو سائل کا بھی ایک حق ہوتا ہے، جو کوئی آپ سے سوال کرے اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ قربانی کرتے وقت جو شیطان اگر دل میں اکڑ ڈال رہا ہو یا تکبر ڈال رہا ہو یا اس جیسی کیفیت ڈال رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کر۔ بتا چکا ہوں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے 1 روپے بھی ساتھ نہیں لے کر آتا، پھر اللہ تعالیٰ ماں باپ کو، دوست احباب کو، رشتہ دار کو، کاروبار کو، بہت ساری چیزوں کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ بڑا کاروباری بن جاتا ہے، بڑا سیٹ بن جاتا ہے، بڑا تاجر بن جاتا ہے، بڑا بینک بیلنس کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ہی رزق دیا ہے، لہذا اس کو خرچ کرو۔ تو یہ عاجزی انکساری کرنے والوں کی صفات ہے۔ آگے فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو بڑے جانور ہیں، بڑے جانور سے یہاں پر اونٹ مراد ہے، اور اونٹ کے ساتھ ساتھ گائے، بیل اور بھینس وغیرہ بھی اس میں مراد ہے، کہ جو بڑے جانور ہیں جَعَلْنَاهَا لَكُم، ہم نے تمہارے لیے اس کو مقرر کیا ہے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ شعائر اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامتوں میں سے۔ علامت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر کسی کی یاد تازہ ہو۔ تو یہ قربانیاں دیکھ کر، یہ اللہ کا انعام سمجھ کر، اس پر اللہ کو کی یاد آئے کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا۔ اب دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اونٹوں کے ایک بڑے ریوڑ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، گائے کو گھوا رہا ہے، اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے تابع کیا ہے۔ اللہ کی نشانی، اتنے سارے جانور کو اللہ نے تابع کر کے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں۔ اونٹوں پر بہت سارے سفر کیے جاتے ہیں، سامان لاد کر لے جایا جاتا ہے، اونٹنی کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال میں آتا ہے، اس کی کھال کے بہت سارے استعمالات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو خود غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تخلیق کی ہے، کیسی عاجزی اور انکساری والا جانور ہے، اور کیسا کتنے کتنے دن بھوکا پیاسا صحرا میں چل سکتا ہے۔ اس کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ آج کل تو اس سواری کی اہمیت کم ہو گئی،
لیکن پھر بھی جو صحرا کے علاقے ہیں وہاں پر آج بھی ان کی سب ضرورت سمجھتے ہیں اور سب جو ان کو بہت زیادہ فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ بہرحال آگے فرمایا تو یہ جو بدن ہے یعنی جو بڑے اونٹ ہیں، بڑے جانور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس پر اللہ کا نام لو۔ جتنی بھی نعمتیں ہوں ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، تو ان کے اوپر اللہ کا نام لو۔ صواف، اونٹوں کو خاص طور پر صواف کہتے ہیں ایک ٹانگ کو باندھ کر بقیہ 3 ٹانگ پر جانور کھڑا رہے، جس کو اونٹ کے ساتھ خاص کیا گیا، یعنی نہر کرنا۔ نہر کرنے میں ایک پاؤں باندھا جاتا ہے، باقی 3 پاؤں کھڑے رکھے جاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے کھڑے کھڑے نہر کیا جاتا ہے۔ تو جو اونٹ ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے، باقی گائے، بیل وغیرہ اور بکری وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ نہر کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے اور ذبح کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر میں فرمایا اللہ کی عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجئے یعنی نحر کیجئے اونٹوں کا۔ اور دوسرا ان تذبحوا بقرہ، گائے کے ساتھ ذبح کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اونٹ کے علاوہ جتنے جانور قربانی کے ہوتے ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے، بلا ضرورت جو ہے ان کو کھڑے کھڑے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر کوئی گائے ایسی جگہ چلے جائے جہاں سے اس کو ذبح کرنا ناممکن ہو تو ران میں زخم وغیرہ لگا کر پھر اس کو گرایا جائے گا۔ اور اونٹ کے اندر اصل یہ کہ نہر کیا جائے۔ ایک آدمی کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لیٹا کے ذبح کر رہا، فرمایا کہ تم نے جو ہے اسلام اور مسلمانوں کی سنت کو چھوڑ دیا۔ بہرحال قربانی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے اونٹ کو نہر کیا جائے، اونٹ کے علاوہ جو قربانی کے جانور ہیں ان سب کو لٹا کر ذبح کیا جائے۔ تو فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اللہ کا نام ان کے اوپر لو صواف، ان کو باندھ کر، یعنی ایک ٹانگ بندھا ہوا ہو جس طرح اونٹ کو نہر کرتے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنے کروٹوں کے بل گر جائے، یعنی جب خون نکل جائے گا۔ اونٹ کو کھڑا کر کے قربان اس لیے کیا جاتا ہے اس کو کھڑے ہونے میں، روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے بقیہ جانور جو ہیں ان کو لٹا کر ذبح کرنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے، اس لیے یہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ اس شریعت کے حکم کی وجہ سے تھوڑا سا لحاظ کیا جائے اس بات کا کہ جانور کو جو ذبح کریں ایک تو تیز چھری ہو، حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اس کو پتھر سے تیز کر لو چھری کو، اور دوسری چیز کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں بلکہ دور دور اور جو ہے پردوں میں ذبح کریں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے اتنی باریکیوں کو دیکھا ہے کہ اونٹ کو کھڑے ہو کے نہر کیا جائے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے، اور گائے وغیرہ کو لیٹا کر تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو، تو ہمیں بھی شریعت کے مطابق قربانی کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، جب قربانی ہو جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے اور وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد اس کی کھال وغیرہ اتارو۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ تو انسان جو ہے قربانی سے خود کھا سکتا ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ پہلے زمانے میں قربانی کی اس کو کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیا، آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ احسان کیا کہ قربانی بھی یہی کرو، صرف اخلاص چاہیے، جیسے آگے آیت میں آ رہا ہے۔ تو فَكُلُوا مِنْهَا فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ۔ اگر کوئی گھر والے اتنے ضرورت مند ہے کہ انہی کے گھر میں ہی وہ گوشت چل سکتا ہے، جیسا کہ آج کل کے زمانے کے اندر ایک حصہ لیا جاتا ہے، تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے، تو اگر وہ سارا گھر والے رکھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ گھر کے اندر مختلف افراد ہوتے ہیں، ان کے مختلف خیالات ہوتے ہیں۔ اب مرد چاہ رہے سارا گوشت میں یا آدھا گوشت میں بانٹ دوں، لیکن بیوی بچے راضی نہیں ہو رہے، تو ایسی صورت ہو کہ سب راضی ہوں۔ اگر بیوی راضی نہیں ہو رہی اور واقعی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ گھر میں استعمال کیا جائے، تو کچھ جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے 5 6 10 12 تھیلیاں بنا دی، وہ بانٹ دی، باقی خود گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
لیکن زیادہ بہتر یہ کہ 3 حصے کر کے 2 حصے بانٹ دیے جائیں اور ایک حصہ اپنی ضرورت میں استعمال کر لیا جائے. بہرحال تو یہ واطعم القانع، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قانع کو بھی کھلاؤ، یعنی جو قناعت والا ہے، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے والا ہے، ایسے کو بھی کھلاؤ. والمعتر، اور جو بے قرار ہو جاتا ہے، بے قراری کی وجہ سے مانگنے کی کیفیت بن جاتی ہے، سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو بھی کھلاؤ. یعنی ایک تو خود بھی کھاؤ اور جو ضرورت مند ہو ان کو بھی کھلاؤ، انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک قربانی کی گئی، اس کا شانہ رہ گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا رہ گیا؟ گھر والوں نے بتایا کہ شانہ رہ گیا، باقی سب صدقہ کر دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شانے کے علاوہ سارا باقی رہ گیا، یعنی جو صدقہ کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا، اور جو بچا ہوا ہے جس کو ہم کھائیں گے وہ تو ختم ہو جائے گا. آگے فرمایا کہ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، یہ جو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کیا ہے اس لیے تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو. جیسے دوسری آیت میں فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم بندے. ایک دیہاتی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ خانہ کعبے کے اندر یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے کم بندوں میں شامل فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا لگایا کہ یہ کیا دعا کر رہے، تو اس نے کہا کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر سے زیادہ علم رکھنے والے بھی. بہرحال قرآن بھی شکوہ کرتے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرو گے اللہ راضی ہوگا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ رب العزت فرمایا میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا. تو شکر کی نعمت سے اللہ کی نعمتوں میں مزید ترقی ہوتی ہے. آگے کفار مکہ کا طریقہ تھا، مشرکین کا، بتوں کے نام پر بھی قربانی کیا کرتے تھے، اللہ کے نام پر بھی، اور جو خون ہوتا تھا اس کو بتوں کے چہرے پر مل دیتے، یا بتوں میں لگا دیتے، یا ان کے پاؤں میں ڈال دیتے، یا بعض لوگ جو ہے خانہ کعبے کی دیواروں پر لگا دیتے اور وہاں پر گوشت بھی لا کے رکھ دیتے. تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ دیکھو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز ان قربانیوں کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور اس کا خون بھی نہیں پہنچتا. لہذا خون بھی یہاں زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور گوشت بھی یہیں رہ جاتا ہے. اب پہنچتا کیا ہے اللہ کو؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے پاس تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، اخلاص پہنچتا ہے، للہیت پہنچتی ہے. جذبہ کون سا تھا اس کا قربانی کرنے میں؟ جیسے پیچھے بتا چکا ہوں کہ حابیل نے قابیل کو سمجھایا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی طرف سے قبول کرتے ہیں. متقین نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اخلاص ضروری ہے. ویسے تو جانور اچھا سے اچھا ہو، خوبصورت سے خوبصورت ہو، عیب سے پاک ہو، لیکن یہ سب اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں. اگر لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہوا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن پھر ریاکاری کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی. تو اس لیے اچھے سے اچھا جانور ہو. اب بعض لوگ خون کو برکت والا خون سمجھتے ہیں، پینے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھوں کو ان خون میں ڈال کر دیواروں پر لگا رہے ہوتے ہیں، یا پاؤں ڈالتے ہیں برکت والا سمجھ کر، حالانکہ یہ خون ناپاک ہے اور حرام بھی ہے. یعنی پینا حرام ہے، اور اگر جسم میں لگ جائے یا کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. اس لیے اس خون سے جتنا بچ سکے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ اس طرف ہو جائیں جہاں سے خون لگے ہی نہیں، بلکہ ضرورت ہو تو ہر جگہ آ جائے، لیکن خود جس حد تک ہو سکے اس حد تک اس خون سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائیں تو اس کو دھو لیں، اس لیے کہ یہ ناپاک خون ہوتا ہے. اور باقی جو گوشت اور بوٹی بناتے ہوئے جو خون ہوتا ہے، جو تری ہوتی ہے لال لال، وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے. تو جو رگوں سے ذبح کرتے ہوئے خون جو نکلتا ہے
وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے، لہذا اس میں ہاتھوں کو ڈالنا، پاؤں کو ڈالنا اور اس کو پینے کی کوشش کرنا یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پاس نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے، کیوں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کی۔ اب ایمان لانا، مسلمان ہونا اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی نعمت ہے، کتنے سارے مال اور اسباب والے لگے ہوئے ہیں لیکن کافر ہیں، ایمان کا کچھ پتہ نہیں، اللہ کی وحدانیت کا پتہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پتہ نہیں، کتنے خوبصورت ایسے ہیں الٹے سیدھے چکروں میں لگے ہوئے اور کفر کی حالت میں رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں۔ لہذا ان دنوں میں ویسے ہی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کا حکم ہے، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کی بڑائی ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان کا ذکر کثرت سے کرو، اور یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر اعمال کے ثواب کو 700 گنا تک کر دیتے۔ تو اس لیے ذبح کرتے ہوئے بھی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو، اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے اسی حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ کی بڑائی سامنے آئے، لوگوں کے دلوں میں آئے۔ آگے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ بشارت خوشخبری سنا دیے محسنین، اچھائی کرنے والے کو، یعنی جو کام کرنے میں اچھا کرے۔ دیکھیں روزہ رکھنے والے بہت ہیں، قربانی کرنے والے بہت ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، نیک کام کرنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہیں آزمانے میں لگے ہوئے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے طریقے سے عمل کر کے آتے۔ نماز تو سب پڑھ رہے ہیں لیکن بہترین نماز کون پڑھ رہا ہے؟ قربانی تو سب کر رہے ہیں، بہترین قربانی کون کر رہا ہے؟ روزے تو سب رکھ رہے ہیں، بہترین طریقے سے روزے کو کون رکھ رہا ہے؟ یعنی روزہ، نماز، قربانی کے حقوق اور آداب کی کون رعایت کر کے کر رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے پھر خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔